جمعہ کے دن چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں سن لیں، اللہ سخت ناراض ہو جائے گا، رزق مٹ جائے گا، عمر کم ہو جائے گی اور تمہارے چہرے سے خوبصورتی چھین لی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، جو عورتیں جمعہ کے دن چوڑیاں پہنتی ہیں یا پھر آئی بروز بنوا کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ ایک بار یہ بیان غور سے سن لیں۔ تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ ان کی ہستی بستی زندگی ایسے زوال میں ڈھلنے والی ہے کہ نہ صرف سکون بکھر جائے گا بلکہ عزت اور راحت سب کچھ ایک ایک کر کے ان سے چھن جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خوشی کی چادر اوڑھ کر انسان خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، یہ چوڑیاں صرف زینت نہیں بلکہ یہ وہ زنجیر بن سکتی ہیں جو قسمت کو قید کر دیتی ہیں، اور وہ آئی بروز ایک ایسی لکیر جو آپ کے چہرے پر تو خوبصورتی لاتی ہے مگر آپ کے نصیب کی لکیر کو مٹا دیتی ہے۔ میری بہنوں، یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا۔ کچھ اعمال ہماری زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کے پیچھے صرف اندھیرے ہوتے ہیں، آہیں ہوتی ہیں، عذاب ہوتے ہیں۔ اس لیے سنبھل جاؤ، رک جاؤ۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن یہ حرکت کر لی، اگر آپ نے ان چوڑیوں کو زینت سمجھ کر پہنا، اگر آپ نے ان آئی بروز کو فیشن سمجھ کر بنوایا، تو سن لو، آپ کی ہنسی کسی قبرستان کی خاموشی میں بدل دی جائے گی۔ آپ کا گھر جو آج روشن ہے کل اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ آپ کی اولاد جو آج ماں ماں کہہ کر پکار کر لپکتی ہے، کل آپ سے نظریں چرا کر گزرے گی۔ اگر تم باز نہ آئیں تو وہ دن دور نہیں جب قسمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، رزق رک جائے گا اور بد نصیبی آپ کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ وہ دن ہے جب نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے، جب آزمائش زینت کے بہانے آتی ہے اور جب ایک عورت کی معمولی سی کوتاہی اس کی پوری نسل کو ایک بار تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن چوڑیاں پہننے یا آئی بروز بنوانے کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں آج کے اپنے معاشرے کی ایک ایسی تلخ حقیقت بیان کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر شاید کچھ دل تڑپیں، شاید کچھ آنکھیں شرم سے جھک جائیں، لیکن یہ وہ سچ ہے جو اگر آج تسلیم نہ کیا گیا تو کل یہ زہر بن کر ہمارے گھروں میں اتر جائے گا۔ آج کی لڑکیاں جنہیں قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح سنوارنی تھی، آج وہ انسٹاگرام کی ریلز میں مصروف ہو گئی ہیں۔ جنہیں عفت، حیا اور پردے کی روشنی میں رہنا تھا، وہ فیشن، میک اپ اور ننگے انداز کے پیچھے چل کر پاگل ہو چکی ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار رمضان آیا، لیکن افسوس، نہ وہ رمضان کا ادب کر سکیں، نہ اس کا احترام کر سکیں، اور نہ ہی ان کے چہرے پر رمضان کی روشنی اتری۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو دن بھر سوشل میڈیا پر نیم اریاں تصویریں جو ہوتی ہیں پوسٹ کرتی ہیں اور شام کو قرآنی آیات والی پوسٹ لگا کر سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بخشش کا سامان کر لیا۔ اے میری بہنوں، کب تک یہ دوہرا معیار چلے گا؟ کب تک یہ 2 نمبر زندگی چلے گی؟ ایک طرف زینت دنیا کا شکار، دوسری طرف جنت کی امید۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہنوں، آج کا معاشرہ صرف گمراہ نہیں ہوا بلکہ یہ اب گمراہی پر فخر کرنے لگا ہے۔ فیشنیبل لڑکی کو باحیا لڑکی سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ جو جتنا بے حیا ہو، جتنا زیادہ ننگا ہو، وہی سوشل میڈیا پر کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ترقی ہے؟
یہ تباہی کی طرف دوڑتی ہوئی ایک اندھی دوڑ ہے۔ لڑکیاں اپنے جسموں کی نمائش کر کے آزادی کا نام دیتی ہیں اور حیا کرنے والی لڑکیوں کو دقیانوس کہتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جنہیں حضرت فاطمہ کی سادگی کا نمونہ بننا تھا، آج وہ مغربی اداکاروں کے فیشن کو کاپی کر کے خود کو روشن خیالی سمجھتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جب عورت اپنی زینت کو غیر مردوں کے لیے ظاہر کرے گی، جب وہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے گی تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ اے میری بہنوں، آج کل کی لڑکی اپنے باپ کے سامنے فون میں مصروف ہے، انسٹاگرام میں مصروف ہے، ماں کی بات کا جواب نہیں دیتی، اگر دیں بھی صحیح اونچی آواز میں دیتی ہیں، اور رات گئے تک چیٹنگ کرتی ہیں، ویڈیوز میں غرق رہتی ہیں۔ اس کے لیے نہ رشتوں کی حرمت باقی ہے، نہ ہی دین کی عظمت۔ آج اگر کسی لڑکی سے حیا کی بات کی جائے تو وہ ہنستی ہے، پردے کی بات کی جائے تو مذاق اڑاتی ہے، اور دینی اصولوں کی بات کی جائے تو میری مرضی کا نعرہ بلند کرتی ہے، لیکن وہ بھول جاتی ہے کہ ایک دن اللہ کی مرضی سب پر غالب آ جائے گی۔ ایک دن وہ قبر کی تنہائی میں ہوگی، وہاں نہ موبائل ہوگا، نہ فالوورز ہوں گے، نہ میک اپ ہوگا، نہ ہی ریلز ہوں گی، صرف اعمال ہوں گے، اور وہ بھی ایسے اعمال جن پر آج شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کر رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب وہ خوبصورتی جس پر وہ ناز کرتی تھی، یہ خوبصورتی بدبو میں بدل جائے گی۔ وہ جسم جسے سنوارنے میں عمر گزر گئی مٹی کے نیچے گل جائے گا، اور وہ زبان جو فحش گانوں پر جھومتی تھی اس وقت جواب دہ ہوگی۔ میری بہنوں، آخری بات یاد رکھو، رب کا انصاف خاموش تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے، لیکن جب گرفت کرتا ہے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جب قوم کی عورتیں بے حیا ہو جائیں تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو ان کے مال، ان کی عزت، حتیٰ کہ نسل تک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا آج ہماری نسلیں برباد نہیں ہو رہی؟ کیا آج ہماری عزتیں محفوظ ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ ہم نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا ہے، ہم نے حیا کو دفن کر دیا ہے، اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہا ہے زوال کے ذریعے۔ میری پیاری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں عبرتناک واقعہ سناتی ہوں جو صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں نوجوان لڑکیوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ لڑکیاں جو سمجھتی تھیں کہ زندگی بس فیشن، میک اپ، چوڑیاں اور آئی بروز بنانے کا نام ہے، وہ لڑکیاں جو یہ ماننے سے ہی انکار کرتی تھیں کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، ان سب کے لیے یہ واقعہ ایک زلزلہ بن کر آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، جو بھی اسے دیکھتا پلکیں جھپکنا بھول جاتا، اس کو بار بار دیکھنے کا جی چاہتا۔ اس کا چہرہ روشنی جیسا، آواز دل میں اترنے والی، اور انداز ایسا کہ لوگ اس پر فدا ہو جاتے۔ اچانک ایک دن جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا۔ جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، وہیں پر اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی حادثہ، ایک دم خاموشی چھا گئی، اور وہ حسین لڑکی جو کل تک لوگوں کی آنکھوں کا نور تھی، آج کفن کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اب جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ جوانی میں موت نہیں آتی، وہ دل کے کانوں سے سنیں کہ موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی، نہ ہی تو بچپن دیکھتی ہے، نہ میک اپ، نہ حسن، نہ فالوورز۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو نہ موبائل بچاتا ہے، نہ ہی دعائیں بچاتی ہیں۔ جب اس لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اسے غسل کی تیاری کرنے لگے، عورتیں جمع ہوئیں، جب اسے غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا گیا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔
اس لیے کہ جس چہرے کو دیکھ کر لوگ دنگ ہو جاتے تھے وہ چہرہ بدصورتی کا نمونہ بن چکا تھا۔ وہ نرمی، وہ چمک، وہ رنگت سب کچھ غائب ہو چکی تھی، بلکہ چہرہ اتنا بدلا ہوا تھا کہ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا۔ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ کسی کے اندر ہمت نہ ہو رہی تھی کہ زبان سے کچھ بولے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، حیرت تھی اور ایک سوال تھا کہ آخر کون سا ایسا گناہ ہوا، کیا وجہ تھی کہ اتنی حسین لڑکی کی یہ حالت ہو گئی؟ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی زخم، پھر یہ بدبو، یہ سوجن، یہ بگاڑ کہاں سے آ گیا؟ خیر، کسی نہ کسی طرح جلدی جلدی اسے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور دفن کے لیے قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ لیکن وہاں پہنچ کر ایک اور خوفناک منظر نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جب قبر کھودی گئی اور اسے نیچے اتارا گیا تو اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے کیڑے مکوڑے پہلے سے اس کے منتظر ہوں۔ کچھ عورتوں نے دیکھا کہ قبر کی دیواروں پر سیاہ رنگ کے کیڑے رینگ رہے تھے، منہ کھولے ہوئے جیسے کسی گوشت کے انتظار میں ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ کئی عورتوں کی آنکھوں سے بھی چیخیں نکل گئیں۔ دفن کرنے کے بعد سب لوگ لڑکی کی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہمیں سچ سچ بتاؤ۔ عورتیں کہنے لگیں، سچ سچ بتاؤ، تیری بیٹی کس قسم کی زندگی گزارتی تھی، کون سے گناہ کرتی تھی جن کی سزا اس کی موت پر ظاہر ہو گئی، تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو روکیں، تاکہ وہ بھی اس انجام سے بچ سکیں۔ لڑکی کی ماں خاموش ہو گئی، پھر ایک گہری سانس لی، آنکھیں بھر آئیں اور پھر کہنے لگی، میری بیٹی ظاہراً تو بہت اچھی لگتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، نمازی، روزے دار اور میٹھی باتیں کرنے والی، لیکن اندر سے وہ صرف دکھاوا کرتی تھی۔ وہ جو بھی عمل کرتی وہ صرف لوگوں کے لیے ہوتا، اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ نماز بھی اس وقت پڑھتی جب گھر میں مہمان آتے، وہ قرآن بھی اس وقت کھولتی جب تصویر کھینچنی ہوتی، وہ چہرہ بھی تب سجاتی جب غیر محرم گھر میں آتے، وہ چوڑیاں بھی تب پہنتی جب کسی مرد کی نظر اس پر پڑتی، وہ آئی بروز بھی تب بنواتی جب بازار جانا ہوتا۔ وہ ہر بار فیشن کرتی اور کہتی کہ دنیا دیکھے گی تو تعریف کرے گی، لیکن اللہ کو کبھی دل سے خوش کرنے کی کوشش نہ کی۔ سب عورتیں یہ سن کر توبہ توبہ کرنے لگیں۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے کا سبق صرف اتنا نہیں کہ میک اپ، چوڑیاں یا آئی بروز بنوانا گناہ ہے، بلکہ اصل بات نیت کی ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو تو وہی عمل زہر بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال دیکھتا ہے، شکلیں نہیں دیکھتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اے میری بہنوں، آج ہی فیصلہ کر لو، کیا تمہارے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہے یا پھر دنیا کی واہ واہ ہے؟ اگر دنیا کے لیے تم جیتی رہی تو یاد رکھنا دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، لیکن اللہ کے لیے اگر جینے لگی تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں عزت عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، رمضان کے چند دن ہوتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کا دن بڑی ہی فضیلتوں کا دن ہے۔ جس طرح رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں زیادہ فضیلت والا رکھا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بھی بہت زیادہ عظمت دی ہے۔ پیاری بہنوں، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ دن جسے پانے کے لیے صحابہ 6 دن مزید انتظار کرتے، 6 دن دعائیں کرتے، وہی دن اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، ابھی آپ
نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پوری زندگی جو آپ نے غفلت کی ہے اس کا کفارہ پا لیں۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں پہننا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اگر نیت صاف ہو تو یہ عمل ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی عورت یہ چوڑیاں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے پہنتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح آئی بروز بنانا بھی کوئی غلط کام نہیں، بلکہ یہ بھی عورت کی فطری زینت کا حصہ ہے، مگر مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر یہ زینت شوہر کے لیے ہو تو باعث ثواب ہے، لیکن اگر یہی زینت غیر محرم مردوں کے لیے ہو جائے تو یہی عمل گناہ میں بدل جاتا ہے۔ افسوس، آج کل ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں خوشبو لگاتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، آئی بروز بنواتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی، بلکہ ان غیر محرم مردوں کے لیے جو بازاروں میں، گلیوں میں یا پھر سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی غیر مرد انہیں دیکھے اور پھر یہ کہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، دلکش لگتی ہو۔ یہ سوچ ہی تباہی کی جڑ ہے۔ میری بہنوں، جب نیت غیر اللہ کے لیے ہو تو عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود کو سنوارو، مگر صرف اس لیے جو تمہارا حلال ہے، جو تمہارا محافظ ہے، تمہارا شوہر ہے، ورنہ یاد رکھو جو خوبصورتی جو آج تمہیں عزت دیتی ہے کل ذلت میں بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک خوبصورت لڑکی جو فیشن میں ڈوبی ہوئی تھی، جدید لباس، بھاری میک اپ، خوشبو اور سنورے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک اللہ والے کے پاس آئی۔ کہنے لگی، بابا جی، میں بہت عبادت کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، مگر نہ سکون ہے، نہ دل کو چین ملتا ہے، نہ ہی قرار نصیب ہے۔ اللہ والے نے نظریں جھکائے رکھیں، کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹی، تو اللہ کو دکھانے کے لیے عبادت کرتی ہے یا پھر دنیا کو دکھانے کے لیے؟ تو جس لباس میں میرے پاس آئی ہے، کیا یہی لباس تو اللہ کے سامنے پہن کر کھڑی ہو سکتی ہے؟ جس چہرے پر تو نے فیشن کے رنگ چڑھائے ہوئے ہیں، کیا وہ رب کے سامنے حیا کے قابل ہے؟ لڑکی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اترنے لگی۔ اللہ والے نے کہا، عبادت جب دکھاوا بن جائے اور زینت جب غیر محرم کی نظر کے لیے ہو تو دل کو سکون کیسے ملے گا؟ جس نماز کے بعد آئینہ دیکھا جائے اور جس قرآن کے بعد تصویر لی جائے وہ دل کو کیسے پاک کرے گا؟ جب نیت ہی بدل جائے تو عمل کیسے قبول ہوگا؟ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کپ کپاتی آواز میں بولی، بابا جی، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے وہ راستہ دکھا دیں جس پر سکون بھی ہو اور رب کی رضا بھی ہو۔ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹی، اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے کر دو، زینت کو صرف شوہر کے لیے رکھو اور عبادت کو دکھاوا نہ بناؤ، بس پھر انشاءاللہ سکون تیرے دل میں اتر جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ 3 قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا اور آخرت میں جلد تباہ ہو جاتی ہیں، جن کی زندگی سے سکون، برکت اور رحمت اٹھا لی جاتی ہے، جن کے چہروں سے نور چھین لیا جاتا ہے اور دلوں سے حیا مٹ جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے مغرور اور تکبر کرنے والی عورت۔ ایسی عورت جو اپنی خوبصورتی پر، اپنی دولت پر، اپنی عقل پر یا پھر اپنے لباس پر غرور کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کے سامنے گردن اونچی رکھتی ہے، ساس کے سامنے تیز زبان چلاتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے خود کو سب سے بہتر سمجھتی ہے۔ ایسی عورت کو نہ نصیحت اچھی لگتی ہے، نہ دعا اثر کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، اور میرے کریم نبی نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے،
اس دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اے میری بہنوں سوچو، جس عورت کا دن رات فخر، خود پسندی اور تکبر میں گزرے، جس کی زبان سے عاجزی کا ایک جملہ بھی نہ نکلے، جس کے چہرے پر نرمی نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے کیسے محروم نہ ہوگی؟ ایسی عورت دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی عورت کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی اور اس کا سکون ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ چیز تکبر ہے، خاص کر عورت میں، کیونکہ عورت کی زینت اس کی حیا، اس کا جھکاؤ، اس کی عاجزی ہے، نہ کہ اس کا غرور۔ اب نمبر 2 ہے والدین کی نافرمان عورت۔ وہ بیٹی جو ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرے، نظر اٹھا کر بات کرے یا دل میں ان کی بات کو بوجھ سمجھے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورت اگر ماں بنے گی تو اس کی اولاد اس کی قدر نہیں کرے گی، اگر بیوی بنے گی تو شوہر اس سے محبت نہیں کرے گا، وہ شوہر کی محبت نہیں پا سکے گی، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ سوچو میری بہنوں، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کون سا رزق برکت والا ہوگا، کون سا لباس عزت دے گا اور کون سا گھر سکون دے گا؟ بہت سی بیٹیاں یہ کہہ کر والدین کی باتوں کو ٹال دیتی ہیں کہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ، لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ والدین کی دعاؤں کے سائے میں ہی عزت چھپی ہوتی ہے۔ وہ ماں جس کا دل دکھا کر تم بازاروں میں پھر رہی ہو، وہ باپ جس کی بات کاٹ کر تم اپنے شوہر کے گھر چلی گئی ہو، ان کی آہیں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ نافرمانی کا بوجھ دل میں پڑے تو چہرے سے رونق، باتوں سے مٹھاس اور زندگی سے راحت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسی عورت آخر کار تنہا، بے بس اور رسوا ہو کر ہی مرتی ہے۔ اب نمبر 3 ہے غافل عورت، یعنی وہ عورت جو اللہ کی عبادت سے دور ہو، جس کی صبح موبائل کے الارم سے نہ ہو، مطلب موبائل کے الارم سے ہو نہ کہ اذان سے، جس کی رات گانے سننے میں گزرے نہ کہ تسبیح میں، جو مہندی، چوڑی اور میک اپ کے لیے وقت نکال سکتی ہے مگر نماز کے لیے اس کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ ایسی عورت دنیا کی زینت بننا چاہتی ہے مگر اللہ کے نور سے خالی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو میری یاد سے غافل ہوگا میں اس پر تنگ زندگی مسلط کر دوں گا۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو اے غافل عورت، اگر تیرا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو یاد رکھ، وہ دل کسی مرد کی محبت سے کبھی نہیں بھر سکتا۔ ایسی عورت کے گھر میں رحمت نہیں آتی، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور دل ایسا بن جاتا ہے جیسے بنجر زمین ہو، جس میں نہ ہریالی اگتی ہے نہ ہی خوشبو مہکتی ہے۔ ایسی عورت کو دنیا کی فیشن، نمائش اور سوشل میڈیا کی واہ واہ تو مل سکتی ہے، مگر قبر میں جب سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہ پڑھی تو وہ لپسٹک، وہ آئی بروز، وہ چوڑیاں کوئی جواب نہیں دیں گی۔ اس لیے میری بہنوں، سنبھل جاؤ، رب کی طرف پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ وہ تجھے پلٹا دے، ایسی پلٹ جو کبھی واپس نہ ہو۔ اے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں 3 قسم کی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جن کے اعمال نہ صرف دنیا میں ذلت کا باعث بنتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ پہلی وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اپنی چال ڈھال، لباس، بول چال، حتیٰ کہ رویے میں بھی مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا،
میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اب دوسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے حقوق کو حقیر جانتی ہے، شوہر کے آرام و سکون کو برباد کرتی ہے، اس کے دل کو توڑتی ہے اور اس کے سامنے زبان درازی کرتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اب تیسری وہ عورت ہے جو لوگوں کے درمیان فتنہ، فساد اور چغل خوری کرتی ہے، ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دیتی ہے، دوسرے کو بتا کر پھر دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، گھروں کو برباد کرتی ہے، رشتے توڑتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے بھی لعنت کی وعید ہے، کیونکہ اللہ کو فساد پھیلانے والے سخت ناپسند ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ لعنت صرف الفاظ نہیں، یہ وہ محرومی ہے جس کے بعد نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ عبادت میں سکون آتا ہے، نہ زندگی میں برکت باقی رہتی ہے۔ لہٰذا اے میری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے چہرے پر نور ہو، تمہارے دل میں سکون ہو، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تو ان 3 برے راستوں سے دور رہو۔ عاجزی، حیا، فرمانبرداری اور سچائی کو اپنا لو، کیونکہ اللہ کا قرب صرف پاک دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔